پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کے ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم میں سے کوئی ایک بھی اس تلخ سچائی سے بے خبر نہیں ہے، بے گانہ نہیں ہے، نا واقف نہیں ہے اور نا آشنا نہیں ہے کہ انسانوں کی اس دنیا میں ایک عام آدمی کے لیے زمین کی اچھی اچھی نعمتوں کا حصول، زمین کی اچھی اچھی برکتوں کا حصول، زمین کی اچھی اچھی اشیاء کا حصول، یعنی زمین کے اچھے اچھے پھلوں کا حصول جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ ایک عام آدمی زمین کی اچھی اچھی نعمتوں کو یعنی زمین کے اچھے اچھے پھلوں کو حسرت بری نظروں سے گھورتے ہوئے ہر روز دنیا کے اس بازار میں سے گزر جاتا ہے اور اپنی سیاہ بختیوں کا اور اپنی محرومیوں کا رونا روتے روتے اس کا سلسلہ شب و روز ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر کے ملک عدم میں جا ٹھہرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم اس بات کے بارے میں تو بائبل مقدس سے بعد میں پوچھیں گے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ ہمیں زمین کی ان اچھی اچھی نعمتوں کی یعنی زمین کے ان اچھے اچھے پھلوں کی افراط حاصل ہو جائے، بہتات حاصل ہو جائے، فراوانی حاصل ہو جائے اور کثرت حاصل ہو جائے۔ لیکن پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان اچھی اچھی نعمتوں کی یعنی زمین کے اچھے اچھے پھلوں کی کمی ہمارے حصے میں آئی کیسے، قلت ہمارے حصے میں آئی کیسے، فقدان ہمارا مقدر بنا کیسے اور بحران ہمارا مقدر بنا کیسے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس سلسلے میں جب ہم باغ عدن کے ابتدائی مناظر پر توجہ کی ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے حقیقی خالق نے، حقیقی مالک نے، حقیقی رازق نے اور حقیقی حاکم نے یعنی ہمارے آسمانی باپ نے جب ہمارے پہلے ماں باپ کو یعنی آدم اور حوا کو تخلیق کیا تو ان کی رہائش کے لیے، تو ان کی سکونت کے لیے اور ان کے قیام کے لیے ایک عظیم و شان اور خوبصورت ترین باغ کا انتظام اور اہتمام کیا اور اس عظیم و شان اور خوبصورت ترین باغ کا نام رکھا باغ عدن۔ اور خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے آدم اور حوا کے لیے باغ عدن کے اندر لا تعداد اور ان گنت پھلدار درخت اگائے تاکہ آدم اور حوا کے لیے نعمتوں کی کمی نہ ہو، پھلوں کی قلت نہ ہو، نعمتوں کا فقدان نہ ہو اور پھلوں کا بحران نہ ہو، بلکہ کمی،
قلت، فقدان اور بحران کا احساس ان کے قریب تک نہ پھٹکے۔ بائبل مقدس کی مقدس آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان لا تعداد اور ان گنت پھلدار درختوں کے ساتھ ساتھ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے دو خاص اقسام کے پیڑ بھی باغ عدن کے اندر اگائے، جن میں سے ایک درخت کا نام تھا نیک و بد کی پہچان کا درخت، اور دوسرے درخت کا نام تھا حیات کا درخت۔ اب آدم اور حوا کو اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے تاکیدی حکم دیا کہ تم باغ کے تمام درختوں کے پھل سے بے روک ٹوک اور بے جھجک استفادہ کر سکتے ہو، لیکن یاد رہے کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے قریب بھی تم نے نہیں پھٹکنا اور نہ اس کو چھونا ہے، کیونکہ اس کے پھل کے اندر تمہاری موت پوشیدہ اور پنہاں ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر ہم باغ عدن کے سارے اس ماحول کو بنظر غائر دیکھیں، یعنی گیان دیان میں جا کر دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا اور ہمیں محسوس ہوگا کہ ان دو اقسام کے درختوں کے اگانے سے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کا کوئی خاص مقصد تھا، اور وہ خاص مقصد یہ تھا کہ ان دونوں درختوں میں سے ایک درخت امتحان کے لیے تھا اور دوسرا درخت انعام کے لیے تھا، کیونکہ سارے حالات کا بخوبی جائزہ لینے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند خدا کی یہ پاک مرضی تھی کہ اگر مدت معینہ تک آدم اور حوا شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے اجتناب برتتے ہیں، تو پھر ان کو وقت معینہ پر حیات کے درخت کا پھل کھانے کو دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کی مانند ابدی ہو جائیں اور اس کے ساتھ ابدیت اور کاملیت میں داخل ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت سے محفوظ ہو جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے شجر ممنوعہ کا پھل توڑا اور کھایا، اور یہ عمل ان کے حق میں گناہ گردانا گیا اور ان کو نتیجے کے طور پر باغ عدن میں سے نکالا دے دیا گیا، اور یوں وہ نہ صرف یہ نقصان کر بیٹھے کہ حیات کے درخت کا پھل کھانے تک نوبت ہی نہ آئی، اور نہ وہ اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کے ساتھ کاملیت اور ابدیت میں داخل ہو سکے، بلکہ جن لا تعداد اور ان گنت درختوں کے پھل سے وہ استفادہ کرنے کے لائق تھے، ان سے بھی ان کو محروم ہونا پڑا، کیونکہ اس قدوس و برحق نے حکم دیتے ہوئے فرمایا اب تم زمین کو تیار کرو گے، یعنی زمین میں ہل چلاؤ گے، اس میں بیج بو گے، اور تمہاری محنت کے نتیجے میں جو کچھ زمین سے اگے گا وہ تمہاری خوراک ہوگی۔
اور کیا ہماری محنت اور کیا اس کا پھل، نتیجہ یہ نکلا کہ تاحال بنی آدم یعنی نسل انسانی اچھی اچھی نعمتوں کے اور اچھے اچھے پھلوں کے فقدان کا شکار چلی آتی ہے، بحران کا شکار چلی آتی ہے، کمی کا شکار چلی آتی ہے اور قلت کا شکار چلی آتی ہے۔ آئیے فرزندان خدا کی حیثیت سے بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی امکان موجود ہے؟ کیا کوئی چانس موجود ہے؟ اور کیا کوئی سلیقہ موجود ہے کہ بنی آدم اپنے آسمانی خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حضور سے زمین کی اچھی اچھی نعمتوں کی یعنی زمین کے اچھے اچھے پھلوں کی کثرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، فراوانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، افراط حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور بہتات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہمارا آسمانی باپ یعنی اس کائنات کا حقیقی خالق، اس کائنات کا حقیقی مالک، اس کائنات کا حقیقی رازق اور اس کائنات کا حقیقی حاکم، چونکہ اپنی مخلوقات پر بالعموم اور بنی آدم پر بالخصوص مہربان ہے، چنانچہ وہ اپنے رحم و کرم کی بنا پر اور اپنی شفقت اور محبت کی بنا پر بنی آدم کو چانس دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ اب خداوند فرماتا ہے او ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ پھر سنیے، اب خداوند فرماتا ہے او ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ یسایہ نبی کی پاکیزہ اور مقدس کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک کا حوالہ صفحہ نمبر 661 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگرچہ خداوند خدا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی یہ سٹیٹمنٹ بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن ہم آپ کو یاد
یاد دلاتے چلیں کہ تمام کی تمام نسل انسانی کے ساتھ اس کا یہی اصول ہے، یہی دستور ہے اور یہی قانون ہے۔ اگر تم اپنے سارے اٹھنے بیٹھنے، کام کاج، کھانے پینے، چلنے پھرنے، بولنے سننے اور تمام لین دین میں اس کے احکام و قوانین کی بجا آوری کا فیصلہ کر لو، اس کے احکام و قوانین کی پاسداری کا فیصلہ کر لو، اس کے احکام و قوانین کی پیروی کا فیصلہ کر لو، اس کے احکام و قوانین پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لو، اس کے احکام و قوانین پر کاربند رہنے کا فیصلہ کر لو، اور ہر طرح کی ناچاکی سے، ہر طرح کی چالاکی سے، ہر طرح کی مکاری سے، ہر طرح کی عیاری سے، ہر طرح کی زناکاری سے، ہر طرح کی فریب کاری سے، ہر طرح کی ریاکاری سے، ہر طرح کی چوری و چکاری سے، ہر طرح کی بد کرداری سے، ہر طرح کی حرام کاری سے، ہر طرح کی بت پرستی سے، ہر طرح کی شہوت پرستی سے، ہر طرح کی خود پرستی سے، ہر طرح کی زر پرستی سے، ہر طرح کی زن پرستی سے، ہر طرح کی قبر پرستی سے، ہر طرح کی توہم پرستی سے، ہر طرح کی چال بازی سے، ہر طرح کی بہتان بازی سے، ہر طرح کی دھوکے بازی سے، ہر طرح کی جوئے بازی سے، ہر طرح کی مقدمے بازی سے، ہر طرح کی لوٹ گسوٹ سے، ہر طرح کی مار داڑ سے، ہر طرح کی حق تلفی سے، ہر طرح کی ناانصافی سے، ہر طرح کی قتل و غارت سے، ہر طرح کے ظلم و جبر سے، ہر طرح کی غارت گری سے، ہر طرح کی ڈاکہ چوری سے، ہر طرح کی رشوت خوری سے، الغرض ہر طرح کے گھٹیا گندے غیر معیاری غلیظ اور مکروہ فعل و عمل کے ارتکاب سے باز آنے کا وعدہ کرو تو قادر مطلق فرماتا ہے میں تم کو زمین کی اچھی اچھی نعمتوں کی، یعنی زمین کے اچھے اچھے پھلوں کی کثرت عطا فرماؤں گا، فراوانی عطا فرماؤں گا، بہتات عطا فرماؤں گا اور افراط عطا فرماؤں گا۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر آدم کے بچوں میں سے کوئی یہ چاہے کہ اب زمینی پھلوں کی کثرت، فراوانی، بہتات اور افراط تو حاصل ہو گئی، کوئی چانس باقی ہے، کوئی موقع باقی ہے، کوئی راستہ باقی ہے، کوئی وسیلہ باقی ہے، کوئی طریقہ باقی ہے اور کوئی ذریعہ باقی ہے کہ مجھے قادر مطلق کے فردوس میں لگے ہوئے زندگی کے اس درخت کا پھل کھانے کو بھی مل جائے تاکہ میں اپنے آسمانی باپ کے ساتھ، یعنی اپنے خالق مالک رازق اور حاکم کے ساتھ کاملیت اور ابدیت میں داخل ہونے کے لائق بھی بن جاؤں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا بیٹا جو کماری مریم کے بطن کے وسیلہ سے زمین پر بنی آدم کے درمیان آ اترا، با آواز بلند اعلان فرماتا ہے، کہتا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔
مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، پھر سنو، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ یوحنا عارف کی معرفت خداوند یسوع مسیح کا زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 243 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس طرح سے ہمیں ایک تیر سے 2 شکار مل رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر قادر مطلق کے فرزندوں میں شامل ہو کر گناہوں اور بدیوں کو ترک کر کے پھر آنے والے ایام میں قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ شیطانیت زدہ دنیا پر اور ابلیسیت زدہ دنیا پر اور اس کی تمام آزمائشوں اور آلائشوں پر غالب آنے کا جتن اور قصد کیجئے۔ زمینی پھلوں کی بھی کثرت، فراوانی، بہتات اور افراط حاصل ہو جائے گی اور خدا کے فردوس میں اگے ہوئے زندگی کے درخت کا پھل کھانے کو بھی مل جائے گا، تاکہ میں اور آپ قادر مطلق آسمانی باپ کے ساتھ یعنی اس کائنات کے حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی رازق اور حقیقی حاکم کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ، اس کے پیغمبران کے ساتھ، اس کے فرشتگان کے ساتھ، اس کے پاک باز لوگوں کے ساتھ اور اس کے راست باز لوگوں کے ساتھ کاملیت اور ابدیت میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آمین۔